کیا کبھی سوچا گیا ہے کہ کچھ بچے رات بھر سکون سے کیوں سوتے ہیں جبکہ کچھ والدین کو بالکل پاگل کر دیتے ہیں؟ ہاں، یہ تو ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں چھوٹے بچے موجود ہوں۔ بالکل۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نیند صرف جسم کی تھکان اتارنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے دماغ کا کوئی بہت ہی پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے؟ آج ہم اسی ڈیپ ڈائیو میں ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ مائنڈ ورڈز میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت خوبصورت تعارف ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے جو انسانی دماغ اور ہمارے روزمرہ کے رویوں کو جوڑتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارا ماخذ ایک انتہائی مشہور اور مستند کتاب ہے۔ صحیح۔ ہم ڈاکٹر رچرڈ فربر کی مشہور زمانہ کتاب سالو یور چائلڈ سلیپ پرابلمز، یعنی بچوں کی نیند کے مسائل کا حل، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ ڈیپ ڈائیو صرف بچوں کی نیند کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دراصل نیند کی اس بنیادی سائنس کے بارے میں ہے جو ہر انسان پر، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، یکساں لاگو ہوتی ہے۔ جی، اور یہ سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ ہم آج کتاب کے ابتدائی 4 ابواب کا تجزیہ کریں گے، جس میں ہم والدین کی ذہنی حالت، نیند کی سائنس، اچھی عادات کی تشکیل اور آخر میں رات کے خوف اور ڈراؤنے خوابوں پر بات کریں گے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس پہلے باب سے، جس کا عنوان ہے ایٹ دی اینڈ آف یور روپ، یعنی جب انسان کی برداشت جواب دے جائے۔ ہاں، ذرا تصور کیا جائے، رات کے 3 بج رہے ہیں، جسم تھکاوٹ سے چور ہے، آنکھیں بھوجل ہیں، لیکن ساتھ والے کمرے سے مسلسل چوتھی بار بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کہ انتہائی تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایسے لمحے میں انسان جب اندھیرے میں چھت کو گھور رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہماری پرورش میں کوئی خامی ہے؟ کیا ہم ناکام والدین ہیں؟ یا یہ کہ کیا یہ بچہ بس جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب ہم بوسٹن کے چلڈرن ہاسپٹل کے سلیپ سینٹر کے کیسز دیکھتے ہیں نا، تو وہاں آنے والے زیادہ تر والدین اسی نہج پر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مکمل طور پر تھک چکے ہوتے ہیں۔ جی، مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ انہیں ہر طرف سے مختلف اور متضاد مشورے مل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ بھائی بچے کو رونے دو، کوئی کہتا ہے کہ یہ بس ایک عارضی دور ہے جو گزر جائے گا۔ ہاں، ہمارے یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنا الگ ٹوٹکا بتا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری الجھن میں والدین یہ ماننے لگتے ہیں کہ شاید ان کا بچہ پیدائشی طور پر ہی خراب سونے والا یا پور سلیپر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی مکمل وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، کون سی بات؟ وہ یہ کہ نیند کے مسائل اخلاقی نہیں ہوتے، یہ مورل ایشو نہیں ہے، یہ خالصتاً تکنیکی مسائل ہوتے ہیں۔ 1 منٹ، اخلاقی نہیں ہوتے؟ جب کوئی بچہ رات کو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے تو وہ کوئی بغاوت نہیں کر رہا ہوتا؟ وہ ہمیں تنگ کرنے کی شعوری کوشش نہیں کر رہا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک بچہ جو رات کو بار بار جاگ رہا ہے وہ کوئی برا بچہ نہیں ہے۔ اس کے رونے کا مطلب محض یہ ہے کہ اس کے سونے کے تکنیکی پیٹرنز میں کہیں خلل ہے۔ تو ہم اکثر بچوں کے رونے کو ان کی ضد یا اپنی ناکامی سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر چلنے والے نیند کے میکانزم میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ دیکھیے، کچھ بچے پیدائش سے ہی ایسے اعصابی نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو بیرونی ماحول سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ شور اور روشنی میں بھی سو لیتے ہیں؟ ہاں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس کچھ بچوں کا اعصابی نظام فطری طور پر بہت حساس ہوتا ہے، انہیں معمولی سی آہٹ بھی بیدار کر دیتی ہے۔ تو کیا حساس بچوں کے والدین کی تو پھر زندگی عذاب ہو گئی؟ نہیں، یہی تو سائنس کا کمال ہے۔
انتہائی حساس بچوں کو بھی مناسب عادات کے ذریعے پرسکون نیند دی جا سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر لا علاج نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بڑی امید افزا بات ہے، لیکن مجھے یہ بچوں کی نیند کے حوالے سے ملنے والے مشورے نا بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی بھول بھلیوں میں راستہ تلاش کرنا۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور اس بھول بھلیا سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نیند کی سائنس کو سمجھیں۔ تو پھر آئیے اس سائنس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مسئلہ مکمل طور پر تکنیکی ہے اور ہم نادانستہ طور پر اپنے ہی بچوں کو غلط سگنلز دے رہے ہیں تو ہمیں اس ٹیکنیک کو سمجھنا ہوگا۔ بند آنکھوں کے پیچھے دراصل کیا چل رہا ہے؟ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نیند کے مراحل یعنی سٹیجز آف سلیپ کیسے کام کرتے ہیں۔ میں اکثر نیند کو ایک سیڑھی کی طرح تصور کرتی ہوں، جیسے ہم جاگنے کی حالت سے آہستہ آہستہ نیند کی تاریک گہرائیوں میں اترتے ہیں، ایک ایک قدم نیچے جاتے ہیں اور پھر کچھ گھنٹوں بعد اسی سیڑھی سے واپس اوپر آتے ہیں۔ واہ، یہ سیڑھی والی مثال انتہائی شاندار ہے اور سائنس کے بالکل عین مطابق ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ نیند بس ایک سوئچ ہے، جسے بند کیا تو جسم آف ہو گیا۔ ہاں، لوگوں کو عموماً یہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نیند ایک انتہائی متحرک عمل ہے۔ اس کے بنیادی طور پر دو بڑے حصے ہیں، نان ریم اور ریم۔ تو اگر ہم آپ کی بتائی ہوئی سیڑھی کے پہلے قدم پر پاؤں رکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نان ریم کا پہلا مرحلہ ہوگا، یعنی سٹیج 1۔ یہ اونگھنے کا وقت ہے، بیرونی دنیا کا احساس دھندلا ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اس وقت ہم پوری طرح سوئی نہیں ہوتے؟ نہیں، ہم جاگنے اور سونے کے درمیان ہوتے ہیں، اور ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوتے وقت اچانک جسم کو لگنے والا ایک جھٹکا محسوس کیا ہوگا۔ اوہ ہاں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی اونچائی سے گر رہا ہو اور اچانک آنکھ کھل جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے سائنس میں ہپنوگوجک سٹارٹل کہتے ہیں۔ دراصل اس وقت دماغ آپ کے پٹھوں کو آرام دہ حالت میں بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ابھی مکمل طور پر نیند میں نہیں گیا تو پٹھوں کے اس اچانک ڈھیلے پڑنے کو دماغ بعض اوقات گرنے سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ ارے واہ، تو وہ فوراً جسم کو جھٹکا دے کر متنبہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد ہم سیڑھی کے دوسرے قدم یعنی سٹیج 2 پر آتے ہیں۔ یہ ہلکی نیند ہے، اور یہاں ایک بہت حیرت انگیز سائنسی عمل ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اسے سلیپ سپنڈلز کہتے ہیں۔ یہ دماغ میں برقی لہروں کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے ہیں۔ انہیں آپ دماغ کا ایک اندرونی ڈو ناٹ ڈسٹرب سائن سمجھ سکتے ہیں۔ ڈو ناٹ ڈسٹرب مطلب دماغ خود بخود یہ بورڈ لگا دیتا ہے؟ جی ہاں، یہ لہریں بیرونی شور جیسے گاڑی کی آواز یا دروازہ بند ہونے کی آواز کو دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہیں تاکہ انسان سوتا رہے۔ سبحان اللہ، مطلب دماغ خود کو بیرونی دنیا سے کاٹنے کے لیے ایک باقاعدہ ڈھال تیار کر رہا ہے۔ اور پھر اس سیڑھی کا سب سے گہرا حصہ کون سا ہے؟ وہ سٹیج 3 اور 4 ہیں۔ یہاں دماغ انتہائی سست لہریں خارج کرتا ہے، جنہیں ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں۔ یہ سیڑھی کا سب سے نچلا، تاریک اور پرسکون تہہ خانہ ہے۔ تہہ خانہ؟ تو کیا اس تہہ خانے کا مقصد صرف تھکن اتارنا ہوتا ہے؟ نہیں، صرف تھکن نہیں، یہ باقاعدہ جسمانی مرمت کا وقت ہے۔ یا خلیوں کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ جسم گروتھ ہارمون خارج کرتا ہے جو بچوں کی نشو و نما کے لیے لازمی ہے۔ اچھا۔ اور ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم اپنی بیٹریاں چارج کرتا ہے۔ اس وقت جسمانی درجہ حرارت گر جاتا ہے اور اس تہہ خانے سے کسی کو جگانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی زبردستی آپ کو اس تہہ خانے سے کھینچ کر فوراً اوپر والی سیڑھی پر لے آئے تو انسان انتہائی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے نا؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہم گہری نیند سے اٹھیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، دن ہے یا رات۔ جی، سچ کہا آپ نے۔ اور اسی نامکمل بیداری کی وجہ سے نیند کی کچھ بہت عجیب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے نیند میں چلنا یا رات کی دہشت جسے سلیپ ٹیررز کہتے ہیں۔ بچہ جسمانی طور پر حرکت کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں، مگر دماغ کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی اسی گہرے تہہ خانے میں قید ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت پراسرار چیز ہے۔ اور اس کے بعد ان چاروں مراحل سے گزرنے کے بعد سیڑھی کا ایک بالکل نیا اور انوکھا دروازہ کھلتا ہے۔ ریم نیند، صحیح؟ جی، ریم یعنی ریپڈ آئی موومنٹ۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اس مرحلے میں دماغ اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے جتنا کہ جاگتے ہوئے کام کر رہا ہو۔ اچھا، مطلب دماغ مکمل طور پر ایکٹیو ہوتا ہے؟ ہاں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ لیکن اور یہ بہت اہم بات ہے،
ایک حفاظتی اقدام کے طور پر اس مرحلے میں ہمارا جسم گردن سے نیچے عارضی طور پر مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان آدھا جاگ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ ہل نہیں پا رہا، جسے سلیپ پیرالسس کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی ڈراؤنی بات ہے۔ ڈراؤنی لگتی ہے، لیکن قدرت نے یہ فالج ہمارے بچاؤ کے لیے رکھا ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ خواب میں کسی شیر سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اگر آپ کے پٹھے مفلوج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میں تو حقیقت میں بھی بستر سے اٹھ کر دوڑ لگا دوں گی۔ بالکل، اور خود کو زخمی کر بیٹھیں گے۔ سلیپ پیرالسس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ریم نیند سے جاگ جاتا ہے، مگر جسم کو مفلوج رکھنے والا سوئچ چند سیکنڈز کے لیے آف نہیں ہو پاتا۔ یہ تو بہت ہی زبردست میکینزم ہے۔ اور ایک اور اہم معلومات دیتا چلوں کہ نوزائیدہ بچے اپنی نیند کا 50% حصہ اسی ریم نیند میں گزارتے ہیں۔ 50%؟ کیوں؟ کیونکہ یہ متحرک نیند ان کے دماغ کے نئے کنیکشنز بنانے اور نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر انسان روزانہ اس منظم سیڑھی پر اوپر اور نیچے جا رہا ہے اور سب کچھ اتنا ہی پرفیکٹ ہے، تو پھر یہ رات کے وسطی میں جاگنے کی بیماری کیا ہے؟ اگر ہم قدرتی طور پر ایک سائیکل مکمل کر کے ہلکے سے جاگتے ہیں تو ہمیں واپس سو جانا چاہیے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ارتقائی حیاتیات میں ملتا ہے۔ جب ہمارے اجداد غاروں اور جنگلوں میں سوتے تھے نا، تو رات کے اندھیرے میں ان کے ارد گرد شکاری جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا۔ صحیح، جان بچانا تو اولین ترجیح تھی۔ بالکل، اس لیے قدرتی طور پر نیند کے ہر سائیکل کے اختتام پر انسان تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوتا ہے، جسے مائکرو اویکننگز کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بیداری جان بوجھ کر رکھی گئی ہے ارتقاء میں؟ جی، تاکہ وہ ماحول کا جائزہ لے سکے، پتے کھڑکنے کی آواز سن سکے اور یہ تسلی کر سکے کہ وہ محفوظ ہے۔ اگر سب محفوظ ہوتا تو وہ پلٹ کر واپس سو جاتا۔ ہمارا دماغ آج بھی اسی قدیم سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جاگنا اصل خرابی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ہم سب رات کو کئی بار جاگتے ہیں اور صبح ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہم ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اگر جاگنا ایک قدرتی ارتقائی عمل ہے جس نے ہزاروں سال تک ہماری جان بچائی، تو پھر جاگنا تو اصل مجرم نہ ہوا۔ بالکل۔ اصل خرابی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ بیچارے غاروں والے انسان تو جاگ کر واپس سو جاتے تھے۔ آج کے انسان، خصوصاً بچے، کیوں نہیں سو پاتے؟ اس کی وجہ وہ عادات ہیں جو ہم نے ان کے لیے بنا دی ہیں۔ اسے نفسیات میں نیند سے وابستگی یا سلیپ ایسوسیشنز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کے ساتھ وہ سونا سیکھتے ہیں؟ بالکل، ہمارا دماغ جس ماحول اور جن شرائط کے ساتھ نیند کی وادی میں داخل ہوتا ہے، وہ ان شرائط کی ایک تصویر کھینچ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ فرض کریں ایک بچے کو ہم دودھ کی بوتل منہ میں دے کر اور گود میں جھلا کر سلاتے ہیں۔ اس کے دماغ نے نوٹ کر لیا کہ سونے کے لیے گود کا ہلنا اور منہ میں بوتل کا ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ اب جب وہ رات کے 2 بجے اس قدرتی ارتقائی بیداری کے تحت آنکھ کھولتا ہے تو اسے نہ وہ بوتل ملتی ہے نہ وہ گود۔ ماحول بدل چکا ہوتا ہے۔ دماغ اسے خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے اور بچہ گھبرا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ رو اس لیے نہیں رہا کہ اسے درد ہے، وہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے نیند آ رہی ہے، مگر واپس سونے کا طریقہ اسے آتا ہی نہیں۔ یعنی والدین بچوں کو پرسکون کرنے کے لیے جو گھنٹوں انہیں ہلاتے ہیں، لوریاں سناتے ہیں اور گاڑی میں بٹھا کر چکر لگواتے ہیں، وہ خود ہی ان کی نیند کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ بڑی حد تک، ہاں۔ ہم انہیں اپنی ذات پر انحصار کرنا سکھاتے ہی نہیں، ہم نے انہیں بس ایک مشین کا عادی بنا دیا ہے۔ تو پھر ہم اس چکر سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ راستہ بہت واضح ہے، اور وہ ہے سونے سے پہلے کے مستقل معمولات، یعنی بیڈ ٹائم روٹینز کی تشکیل۔ معمولات کس قسم کے؟ ایک پرسکون معمول جو روزانہ بلا تعطل دہرایا جائے، جیسے پہلے کپڑے بدلنا، پھر دانت صاف کرنا، ہلکی روشنی میں ایک کہانی سننا اور پھر بستر پر لیٹنا۔ تو اس سے دماغ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب یہ ترتیب روزانہ دہرائی جاتی ہے تو دماغ کو ایک سگنل ملتا ہے کہ اب بیرونی دنیا بند ہو رہی ہے اور سونے کا وقت قریب ہے۔ اس عمل میں ٹرانزیشنل آبجیکٹس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹرانزیشنل آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی خاص نرم کھلونا یا ایک مخصوص کمبل۔ یہ کمبل اور کھلونے کس طرح کام کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا ان میں کوئی جادو ہوتا ہے؟ جادو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی تسلی ہے۔ دیکھیں، بچوں کی دنیا مسلسل بدل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نرم کھلونا یا کمبل ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اس کی خوشبو، اس کی بنت، وہ سب بچے کے ذہن میں تحفظ کے احساس سے جڑ جاتے ہیں۔
جب رات کو بچے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے اس کمبل کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے، میں محفوظ ہوں۔ اور پھر وہ روئے بغیر خود ہی دوبارہ سو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ایک ہی معمول کو روزانہ اتنی سختی سے لاگو کرنا گھر کو ایک فوجی کیمپ نہیں بنا دے گا؟ والدین اکثر یہی سوچتے ہیں۔ ہمیں دنیا کو بچے کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے جو چیز لچک ہے، بچوں کے لیے وہ کچھ اور ہے۔ بچوں کے لیے وہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے دنیا ایک بہت بڑی، شور مچاتی ہوئی اور بعض اوقات خوفناک جگہ ہوتی ہے، جہاں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اچھا۔ جب چیزیں ایک مستقل معمول کے تحت ہوتی ہیں تو ان میں پیشن گوئی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب کہانی کے بعد مجھے سونا ہے۔ یہ پیشن گوئی ان کے اندر سلامتی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یعنی وہ لچک کو آزادی نہیں بلکہ بے یقینی اور عدم تحفظ سمجھتے ہیں؟ 100% درست۔ بنیادی ڈھانچہ مستقل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ والدین کا اپنا ذہنی دباؤ بھی بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ والدین کا دباؤ وہ کیسے؟ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں یا گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہے تو بچہ اس بے چینی کو محسوس کر لیتا ہے، اور پھر کسی بھی معمول کے باوجود اس کے لیے پرسکون ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے کہ ہم اپنا ذہنی دباؤ ایک خاموش زبان میں اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بات بے چینی اور تناؤ کی آتی ہے نا، تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جی، اندھیرے اور رات کے خوف۔ بالکل۔ بچے اکثر بستر کے نیچے یا الماری میں چھپے مانسٹرز کے خوف سے نہیں سوتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بچوں کا دماغ اندھیرے کو ایک خالی کینوس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس پر وہ پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ بالکل، اور اس کینوس پر وہ دراصل اپنے دن بھر کے دباؤ کو پینٹ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ خوف حقیقی ہوتے ہیں یا صرف بہانے؟ بچوں کے خوف حقیقی ہوتے ہیں، گو کہ ان کا اظہار خیالی شکلوں میں ہوتا ہے۔ ان کے خوف کی بنیاد کوئی حقیقی دباؤ ہوتا ہے، جیسے اسکول کا پہلا دن، ٹوائلٹ ٹریننگ کی پریشانی، نیا بچہ پیدا ہونے پر والدین کی توجہ بڑھ جانے کا ڈر۔ کہ وہ آ کر آپ سے کہے کہ میں آج کل احساس کمتری کا شکار ہوں، تو اس کا ذہن اس پریشانی کو ایک خوفناک مانسٹر یا سائی کی شکل دے دیتا ہے۔ تو پھر بحیثیت والدین ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بستر کے نیچے کچھ نہیں ہے، تم بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، چپ کر کے سو جاؤ۔ یہ سب سے خطرناک رویہ ہے۔ واقعی؟ جی، اس طرح مذاق اڑانے یا لاجک دینے سے ان کا ڈر ختم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کے والدین ان کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بجائے ہمدردی دکھانا ضروری ہے۔ انہیں گلے لگائیں، انہیں یقین دلائیں کہ وہ محفوظ ہیں اور آپ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہمیں نیند کے دوران پیش آنے والے خوف کے دو بڑے سائنسی مظاہر میں فرق کرنا بھی آنا چاہیے، یعنی ڈراؤنے خواب جنہیں نائٹ میئرز کہتے ہیں اور سلیپ ٹیررز۔ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں کیا بنیادی سائنسی فرق ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے والدین تو دونوں صورتوں میں ڈر جاتے ہیں۔ نائٹ میئرز یا ڈراؤنے خواب وہ ہیں جو رات کے آخری حصے میں آتے ہیں اور یہ ریم نیند کا حصہ ہوتے ہیں۔ بچہ ان سے ڈر کر مکمل جاگ جاتا ہے، روتا ہے، اور صبح اسے وہ خواب واضح طور پر یاد بھی رہتا ہے۔ اس صورت میں تو اسے تسلی کی ضرورت ہوتی ہوگی نا؟ جی، اس صورت میں اسے آپ کی مکمل تسلی اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سلیپ ٹیررز اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ نان ریم کی چوتھی سٹیج یعنی اسی سب سے گہرے تہخانے والی نیند میں آتے ہیں۔ یہ عموماً رات کے پہلے حصے میں ہوتے ہیں۔ اس میں بچہ اچانک بستر پر بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، اس کی آنکھیں پوری کھلی ہو سکتی ہیں۔ اوہ میرے خدایا! جی، لیکن اس کا دماغ جاگ نہیں رہا ہوتا۔ میں جانتی ہوں کئی والدین کو جنہوں نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے، اور وہ انتہائی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا بچہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن انہیں پہچان نہیں رہا ہوتا۔ یہ ایک سچا ڈراونا خواب تو خود والدین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نظارہ واقعی والدین کی روح کانپا دیتا ہے، لیکن جان کے تسلی ہوگی کہ بچہ اس وقت گہری نیند کے حصار میں ہوتا ہے اور صبح اٹھنے پر اسے رات کی اس چیخو پکار کا ایک ذرہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ یاد نہیں رہتا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ دراصل دماغ کی طرف سے گہری نیند سے ہلکی نیند میں منتقل ہونے کی ایک ناقص اور نامکمل کوشش کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے جگانا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ایسے وقت میں بچے کو زور زور سے ہلا کر جگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے وہ مزید الجھن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو بس دیکھتے رہیں؟
بس خاموشی سے پاس بیٹھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے خود کو چارپائی سے گرا کر زخمی نہ کر لے۔ چند منٹوں میں وہ خود ہی پرسکون ہو کر واپس لیٹ جائے گا۔ یہ تمام میکانزم سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے انسانی دماغ کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا ہے۔ مطلب یہ جاننا کتنا اطمینان بخش ہے کہ نیند کی خاموشی کے پیچھے ہمارا دماغ کتنی سرگرمی سے ایک منظم فیکٹری کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری بحث صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ بالکل، کیونکہ جو اصول ایک بچے کے دماغ پر لاگو ہو رہے ہیں وہی ہمارے اور آپ کے دماغ پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری نیند ایک پیچیدہ تکنیکی عمل ہے جسے سنوارا جا سکتا ہے تو ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ علم کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ آپ کے اندر سے بے بسی اور خوف کو نکال دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس سائنس کا نقشہ موجود ہو تو اندھیرے کمرے کے بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو آج ہمیں رات کے اندھیرے میں پریشان کرتی ہے اور ہماری نیند اڑا دیتی ہے، کبھی جنگلوں میں ہمارے اجداد کی جان بچایا کرتی تھی۔ بے شک۔ کیا یہ حیران انگیز اور دل کو چھو لینے والی بات نہیں کہ آج کے اس جدید، محفوظ اور بند کمروں والے دور میں بھی ہمارا دماغ رات کی تاریکی میں ایک سچے اور قدیم محافظ کی طرح اپنا کردار پوری دیانتداری سے ادا کر رہا ہے؟ وہ آج بھی ہمیں بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی دلچسپ خیال کے ساتھ ہم آج کی نشست کو سمیٹیں گے، لیکن ٹھہریے، گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم ان بظاہر بے ضرر روزمرہ عادات اور وقت کے ان پوشیدہ چکروں پر تفصیلی بات کریں گے جو نادانستہ طور پر بچے کی اور حتیٰ کہ خود ہماری اپنی نیند کے سائیکل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی انجانے میں اپنی نیند کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اگلی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے پرسکون نیند کی تلاش جاری رکھیں۔ فرض کریں کوئی شخص رات کو اپنے نرم اور گرم بستر پر بڑے سکون سے سو رہا ہے۔ کمبل بالکل ٹھیک طرح سے اس کے اوپر ہے، کمرے کا درجہ حرارت بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن رات کے کوئی 2 بجے اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بستر پر نہیں ہے بلکہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک احساس ہوگا۔ بالکل۔ کیا وہ شخص کروٹ لے کر دوبارہ آرام سے سو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسے گھبراہٹ ہوگی، پینک ہوگا اور شاید وہ مدد کے لیے چلانا شروع کر دے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ ہر رات بالکل اسی پینک، اسی خوف اور گھبراہٹ سے کیوں گزرتا ہے۔ تو پچھلے حصے میں جب ہم نے نیند کے موضوع پر بات کی تھی تو ہم نے حیاتیاتی کلاک یعنی بایولوجیکل کلاک اور نیند کے مختلف مراحل کی سائنس کو سمجھا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ ہمارا دماغ رات بھر کن چکروں سے گزرتا ہے۔ صحیح، وہ ایک بہت بنیادی اور ضروری معلومات تھیں۔ ہاں، تو آج اسی سائنس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اس مسئلے کی تہیں کھولیں گے جسے عام طور پر نہ سونے والے بچے کا رجحان کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا مشن ڈاکٹر رچرڈ فربر کی مشہور کتاب سالو یور چائلڈ سلیپ پرابلمز کے ابواب 5، 6 اور 7 کا انتہائی گہرا میڈیکل اور پیشہ ورانہ تجزیہ کرنا ہے۔ اور یہ ابواب واقعی اس پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم 3 بنیادی چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلا، نیند سے وابستہ عادات جو کہ بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسرا، رات کے وقت دودھ پلانا جو خرابی کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ اور تیسرا، درد کولنج یا کولک اور طبی وجوہات۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہر انسان چاہے وہ بالغ ہو یا بچہ رات کو قدرتی طور پر 4 سے 5 بار ہلکا سا جاگتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک نارمل انسانی عمل ہے۔ صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بڑے لوگ ان مختصر بیداریوں کے بعد خود بخود دوبارہ سو جاتے ہیں تو بچے کیوں نہیں سو پاتے؟ وہ کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا، یہ نیند کے سائنس کا سب سے دلچسپ اور بنیادی نقطہ ہے۔ اسے میڈیکل کی زبان میں نیند سے وابستہ عادات یا سلیپ ایسوسیشنز کہا جاتا ہے۔ سلیپ ایسوسیشنز مطلب دماغ کسی چیز کو نیند سے جوڑ لیتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ایک بہت ہی پیٹرن سیکھنے والی مشین ہے۔ ہم سب لاشعوری طور پر کچھ خاص حالات اور ماحول کو سونے کے عمل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ہم اسے کنڈیشننگ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔
تو جب ایک بچہ ہمیشہ کسی کی گود میں جھولتے ہوئے، پیٹھ پر تھپکی لیتے ہوئے یا فیڈر پیتے ہوئے سونے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کا دماغ ان مخصوص حرکات کو نیند کے لیے ایک لازمی شرط مان لیتا ہے۔ مطلب دماغ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر نیند آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل، دماغ کا نیورولوجیکل کنیکشن یہ بن جاتا ہے کہ اگر جھولا نہیں ہے تو میں سو نہیں سکتا۔ اچھا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں میں سو رہا ہوں اور میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ 2 تکیے سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہوں۔ اب رات کے کسی پہر میری ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک تکیہ غائب ہے۔ ہاں، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو میں ظاہر ہے دوبارہ نہیں سو پاؤں گا۔ میں مکمل طور پر جاگ جاؤں گا، بستر پر ہاتھ ماروں گا، پریشان ہوں گا، اور جب تک وہ تکیہ مجھے واپس نہیں ملے گا میرا دماغ مجھے دوبارہ نیند کی وادی میں جانے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ بالکل درست۔ تو کیا بچے کا رد عمل بھی بالکل ایسا ہی ہے؟ کیا اس کا ماحول تبدیل ہونا اسے اسی طرح عدم تحفظ کا شکار کرتا ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کی یہ تکیے والی مثال بالکل 100% بچے کے دماغ پر لاگو ہوتی ہے۔ واہ، واقعی؟ جی ہاں، بچے کے لیے گود یا جھولے کی حرکت یا دودھ کی بوتل بالکل اس بالغ انسان کے تکیے کی طرح ہے۔ جب رات کے وسط میں نیند کے ایک سائیکل سے دوسرے سائیکل کے درمیان بچے کی قدرتی طور پر آنکھ کھلتی ہے، جو کہ سب کی کھلتی ہے۔ بالکل، جو کہ سب کی کھلتی ہے چند سیکنڈز کے لیے، تو وہ خود کو ان حالات میں نہیں پاتا جن میں وہ سویا تھا۔ وہ گود کے بجائے بستر پر ہوتا ہے یا منہ میں بوتل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور اس کا تکیہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ اس کا تکیہ غائب ہو چکا ہے، وہ پینک کر جاتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ رات کو بوتل کے لیے رو رہا ہے تو شاید اسے بھوک لگی ہے یا اسے کوئی درد ہے۔ ہاں، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ بیچارہ بھوکا ہے۔ لیکن حقیقت میں زیادہ تر صورتوں میں یہ محض ایک سیکھا ہوا رویہ یعنی لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا، وہ اس عادت کی وجہ سے رو رہا ہے جو ہم نے اسے سکھا دی ہے۔ ڈاکٹر فربر کی کتاب میں اس کی ایک زبردست کلینکل کیس سٹڈی دی گئی ہے، ایک 10 ماہ کی بیٹی کی جس کا نام بیٹسی تھا۔ بیٹسی؟ اچھا، بیٹسی کی کہانی میں ایسا کیا خاص تھا جس نے کتاب میں اتنی اہمیت حاصل کی؟ بیٹسی کے والدین اسے روزانہ 15 سے 20 منٹ تک گود میں جھلا کر سلاتے تھے۔ وہ بہت پیار سے اسے لوریاں دیتے اور جب وہ گہری نیند سو جاتی تب اسے بستر پر لٹاتے۔ جو کہ بظاہر ایک بہت نارمل اور پیار بھرا عمل لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر، لیکن رات کو بیٹسی بار بار جاگتی اور بری طرح چلاتی تھی۔ اس کے والدین اتنے تھک چکے تھے اور اتنے پریشان تھے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اور حیران انگیز طور پر اس ڈاکٹر نے اس 10 ماہ کی بچے کو اینٹی ہسٹامائن تجویز کر دی، یعنی ایک قسم کی دوائی تاکہ اسے زبردستی سلایا جا سکے۔ کیا؟ ایک 10 ماہ کی بچی کو صرف سلانے کے لیے دوائیاں؟ رکیے، یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا دماغ ابھی نشوونما پا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم اس دماغ کو دوائیوں سے سن کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہیں پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ دوائی کبھی بھی اس مسئلے کا بنیادی حل نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ ڈاکٹر فربر واضح کرتے ہیں کہ بیٹسی کے ساتھ کوئی جسمانی یا طبی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس کی نیند کا حیاتیاتی نظام بالکل پرفیکٹ کام کر رہا تھا۔ مسئلہ صرف اس کے دماغ کی کنڈیشننگ کا تھا۔ یعنی وہ جھولے کی عادت کا مسئلہ تھا۔ جی ہاں، جب تک بیٹسی کے والدین نے اس کے رونے پر فوراً جا کر اسے دوبارہ جھلانا نہیں چھوڑا اور اسے یہ نہیں سکھایا کہ بستر پر لیٹ کر خود سے کیسے سونا ہے، ان دوائیوں کا رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب رویے کی تبدیلی ضروری تھی۔ بالکل، سختی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علاج کی بنیاد رویوں میں تبدیلی یا بیہیویئرل چینجز ہیں، ادویات نہیں، کیونکہ دماغ کا جو پیٹرن بن چکا تھا اسے دوائی نہیں توڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا کہ دماغ کو جھولے یا تھپکی کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کنڈیشننگ ہے، لیکن اب ذرا اس گفتگو کا رخ اس طرف موڑتے ہیں جب یہ عادت محض ایک نفسیاتی سہارا نہ ہو بلکہ اس کا تعلق براہ راست ایک جسمانی عمل سے ہو۔ آپ کا اشارہ خوراک کی طرف ہے؟ بالکل، میرا مطلب ہے رات کے وقت دودھ پلانا۔
بہت سے لوگ خاص طور پر والدین پورے یقین سے کہتے ہیں کہ بھئی رات کو بچہ اس لیے جاگتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور کلینکل سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم رات کو بار بار دودھ پلا رہے ہیں تو بچے کے جسم کے اندر، اس کے معدے اور میٹابولزم میں اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ رات کی فیڈنگ براہ راست بچے کے نظام ہضم کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ ہائی جیک؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، قدرتی طور پر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ہاضمے کا نظام، ہمارا میٹابولزم اور ہمارے معدے کے انزائمز، ان سب کو سست پڑ جانا چاہیے۔ یہ جسم کا ریسٹ موڈ ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ جسم آرام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ایک بچے کو رات کے وقت بار بار دودھ پلایا جاتا ہے تو اس کا معدہ اسی شیڈیول پر کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم رات کے 2 بجے یا 3 بجے باقاعدہ انسولین اور ہاضمے کے انزائمز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واہ، تو جسم رات کو بھی پوری طرح ایکٹیو رہتا ہے؟ جی ہاں، یعنی بچے کا جسم واقعی فزیکلی رات کے اس پہر شدید بھوک محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں اگر کوئی شخص روزانہ رات 3 بجے اٹھ کے بریانی کھانا شروع کر دے۔ اچھا۔ ہاں، تو یقین مانے 1 ہفتے بعد اسے ہر رات ٹھیک 3 بجے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہوں گے۔ او، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بھوک جھوٹی نہیں ہوتی، بچہ واقعی بھوکا ہوتا ہے، لیکن وہ بھوک ایک غلط روٹین کی وجہ سے خود پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ 100% درست۔ ہم نے خود اس کے باڈی کلاک کو کنفیوز کر دیا ہے۔ بالکل، ہم نے اس کے میٹابولزم کو غلط ٹریننگ دے دی ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا جسمانی نقصان بھی ہے۔ وہ کیا؟ رات بھر اتنا زیادہ مایا یا دودھ پینے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بچے کے ڈائپرز بار بار گیلے ہوں گے۔ اب ایک طرف تو اس کا معدہ رات کی ڈیوٹی پر کام کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ گیلے پن کی وجہ سے جسمانی طور پر بے آرام ہو رہا ہے۔ نیند تو ویسے ہی تباہ ہوگی۔ جی ہاں، کتاب میں کوری اور سینڈی نامی 2 بچوں کا ذکر ہے جو اس کی کلاسک مثال ہیں۔ سینڈی کا کیس تو بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ رات بھر میں دودھ کا ایک پورا کوٹ پی جاتی تھی۔ 1 کوٹ؟ یعنی تقریباً 1 لیٹر دودھ؟ بالکل، رات کے وقت اتنا دودھ کسی بھی چھوٹے بچے کے لیے میٹابولک طور پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس کے والدین نے اس کے بستر کے پاس 4-5 بوتلیں رکھی ہوتی تھیں تاکہ وہ رات کو خود ہی پیتی رہے۔ یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے معدے کے ساتھ۔ ہاں نا، دراصل وہ دودھ اس کی غذائی ضرورت نہیں تھا، وہ تو بس اس کے دماغ کا ایک سگنل بن چکا تھا کہ اسے پیوں گی تو نیند آئے گی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس وقت کوئی ایسا شخص یہ سن رہا ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہے تو ذہن میں فوراً ایک بہت بڑا تنقیدی سوال بلکہ ایک خوف پیدا ہوگا کہ بھئی اگر ایک بچہ ہر رات 1 لیٹر دودھ پی رہا ہے اور ہم اچانک وہ دودھ بند کر دیں گے تو کیا بچہ بھوکا نہیں رہے گا؟ یہ بہت جائز سوال ہے۔ ظاہر ہے ایک نگہداشت کرنے والے کی سب سے بڑی جبلت روتے ہوئے بچے کو کھانا کھلانا ہوتی ہے۔ اگر رات کو رونے کی وجہ واقعی وہ پیدا کی گئی بھوک ہے تو پھر اس سائیکل کو توڑا کیسے جائے؟ وہ جو احساس جرم ہوتا ہے نا کہ میں بچے کو بھوکا مار رہا ہوں، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا اس کو اچانک بند کر دینا جسے کولڈ ٹرکی کہتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ تشویش بالکل فطری ہے، اور میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی سائنسدان یا ڈاکٹر کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اچانک دودھ بند کر دیں۔ اچھا، شکر ہے۔ جی، ڈاکٹر فربر نے کتاب کے چارٹ 7 میں اس کا بہت ہی سائنسی اور جسمانی حل پیش کیا ہے۔ حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کولڈ ٹرکی طریقے پر جائیں، کیونکہ اس سے بچہ واقعی بہت شدید تکلیف میں آئے گا۔ اس کا معدہ تو کھانا مانگ رہا ہوگا۔ تو پھر درست طریقہ کیا ہے؟ درست اور سائنسی طریقہ یہ ہے کہ ان کیلوریز کو رات سے دن کے اوقات میں شفٹ کیا جائے۔ آپ نے دودھ کو آہستہ آہستہ یعنی گریجولی کم کرنا ہے۔ تو اس تدریجی کمی کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اور جسم اس پر کیسے ری ایکٹ کرتا ہے؟ عملی طریقہ یہ ہے کہ روزانہ دودھ کی مقدار میں صرف 1 اونس کی کمی کی جائے، یا اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو فیڈنگ کے وقت میں روزانہ صرف چند منٹ کی کمی کی جائے۔ یعنی بہت معمولی سی تبدیلی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت 2 فیڈنگز کے درمیان کا وقفہ ہر روز آدھا گھنٹہ بڑھایا جائے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟
جب آپ آہستہ آہستہ دودھ کم کرتے ہیں نا تو بچے کا معدہ خود بخود سکڑنے لگتا ہے اور اس کا جسم قدرتی طور پر ان کیلوریز کی ڈیمانڈ دن کے وقت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دن میں زیادہ کھائے گا. اوہ، مطلب شفٹنگ ہو رہی ہے. جی ہاں، کچھ ہی دنوں میں اس کے جسم کو یہ سگنل مل جاتا ہے کہ رات کا وقت ہاضمے کے لیے نہیں بلکہ آرام کے لیے ہے. اس کا میٹابولزم رات کو سست ہو جاتا ہے اور اس کی رات کی بھوک بالکل غائب ہو جاتی ہے. کمال ہے. اور جب بھوک غائب ہو جاتی ہے تو وہ گہری اور بلا تعطل نیند سو پاتا ہے. 100%. یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی معلومات ہیں. یعنی ہم انہیں بھوکا نہیں رکھ رہے، ہم بس ان کی خوراک کو صحیح وقت پر ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل یہی لفظ ہے، ری ڈائریکٹ کرنا. اچھا، ہم نے عادات کو سمجھ لیا اور خوراک کی سائنس کو بھی دیکھ لیا، لیکن اب ذرا ایک اور پہلو پر آتے ہیں. جی بتائیے. فرض کریں کہ کسی نے بچے کی عادتیں بھی ٹھیک کر لیں، اسے خود سونا بھی سکھا دیا، خوراک کا شیڈیول بھی زبردست ہو گیا، مگر بچہ پھر بھی رات کو رو کر جاگ رہا ہے. یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہو سکتی ہے. ہاں، تو اب ہمیں اس امکان کا جائزہ لینا ہے کہ کیا کوئی اصل فزیکل طبی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کولک، جسے عام زبان میں پیٹ کا درد کہتے ہیں، یا کوئی اور انفیکشن. تو رول آؤٹ کرنا سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے. صحیح. بعض اوقات بچہ واقعی درد کی وجہ سے جاگتا ہے، عادت کی وجہ سے نہیں. اس کی ایک بہت بڑی اور عام وجہ کان کے درمیانی حصے کا انفیکشن ہے، جسے میڈیکل میں اوٹائٹس میڈیا یا مڈل ایئر ڈیزیز کہتے ہیں. کان کے انفیکشن کا نیند سے اتنا گہرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کان تو دن میں بھی دکھ سکتا ہے، رات کو ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے کان کے اندر جو یوسٹیشن ٹیوبز ہوتی ہیں نا، وہ بڑوں کی نسبت زیادہ سیدھی اور افقی یعنی ہاریزونٹل ہوتی ہے. اچھا. تو جب بچے کو نزلہ یا انفیکشن ہوتا ہے تو کان کے درمیانی حصے میں رطوبت یا فلوئڈ بھر جاتا ہے. صحیح. اب جب تک بچہ دن میں بیٹھا یا کھڑا رہتا ہے تو کشش ثقل یا گریوٹی کی وجہ سے اس رطوبت کا دباؤ نیچے کی طرف رہتا ہے. لیکن جیسے ہی بچہ رات کو بستر پر سیدھا لیٹتا ہے، وہ فلوئڈ پیچھے چلا جاتا ہے. بالکل، وہ سارا فلوئڈ پیچھے کی طرف بہہ کر کان کے پردے پر شدید دباؤ ڈالتا ہے. وہ دباؤ ایک ناقابل برداشت درد پیدا کرتا ہے. بچہ دن میں بالکل خوش و خرم کھیلتا رہتا ہے، لیکن لیٹتے ہی درد کی شدت سے جاگ جاتا ہے. واہ، یہ میکانزم تو واقعی حیران کن ہے. یہ کشش ثقل اور پوزیشن کا سارا کھیل ہے. جی ہاں. اور کولک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ زندگی کے ابتدائی مہینوں میں کولک کی وجہ سے بچے گھنٹوں روتے ہیں. کولک بہت عام ہے لیکن بہت تکلیف دہ بھی. ہاں، اور اکثر لوگوں کی جبلت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو کاندھے پر ڈال کر زور زور سے تھپکیتے ہیں یا بہت تیز تیز جھولا جھلاتے ہیں تاکہ وہ چپ ہو جائے. کیا اس سے بچے کا درد واقعی کم ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے کولک کے معاملے میں یہ طریقہ اکثر الٹا کام کرتا ہے. الٹا کام؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کولک کی اصل وجہ اب تک میڈیکل سائنس میں پوری طرح حتمی نہیں ہے، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس دوران بچے کا اعصابی نظام یا پیٹ شدید حساسیت کا شکار ہوتا ہے. اب ذرا تصور کریں، ایک بچہ پہلے ہی تکلیف اور بے چینی میں ہے، اس کا نروس سسٹم اوور لوڈڈ ہے. اگر اس حالت میں اسے مسلسل ہلایا جائے، زور زور سے تھپکیاں دی جائیں، کان میں تیز آواز میں شش کیا جائے یا روشن کمرے میں لے کر چلنا شروع کر دیا جائے، تو وہ مزید پریشان ہوگا. بالکل. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ کے لیے مزید سینسری انپٹ بن جاتی ہیں. بچہ اوور سٹیمیولیٹ ہو جاتا ہے. مطلب ہم اسے سکون دینے کے بجائے اس کے دماغ کو مزید تھکا رہے ہوتے ہیں. جی. ڈاکٹر فربر بتاتے ہیں کہ ایسے بچے کے لیے بسا اوقات سب سے بہترین مدد یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک پرسکون، تاریک اور خاموش کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے. اچھا، تاکہ وہ پرسکون ہو سکے. جی، تاکہ اس کا اعصابی نظام اس بیرونی شور اور حرکت سے بچ سکے اور وہ رو کر اپنی اندرونی ٹینشن کو ریلیز کر سکے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ بہت زیادہ حرکت دینا اعصابی نظام کو مزید خراب کرتا ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جی پوچھیں. جب مسئلہ واضح طور پر طبی ہے، جیسے آپ نے کان کے درد کی بات کی، یا اعصابی بوجھ ہے، تو پھر ہم میڈیکل سائنس کی دی گئی سہولتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ڈاکٹر کی دی گئی نیند کی گولیاں یا سکون آور دوائیاں استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟
آخر دوائیاں بنی ہی اسی لیے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے آرام دہ نیند آ سکے۔ اچھا، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بچوں کی فارماکالوجی یعنی ادویات کی سائنس کا ایک بہت بڑا معمہ بھی ہے۔ وہ معمہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سلیپنگ پلز یا سکون آور ادویات بچوں کے اعصابی نظام پر اس طرح کام ہی نہیں کرتی جیسے وہ آپ پر یا مجھ پر کرتی ہیں۔ بچوں میں اکثر ان ادویات کا ایک الٹا اثر ظاہر ہوتا ہے، جسے میڈیکل اصطلاح میں پیراڈاکسیکل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ پیراڈاکسیکل ایفیکٹ؟ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ دماغ کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ دوائی الٹا اثر کرتی ہے؟ اس کی وجہ بچوں کے سینٹرل نروس سسٹم کا نامکمل ہونا ہے۔ دیکھیں، بڑوں کے دماغ میں جو ریسیپٹرز دوائی کو قبول کر کے جسم کو غنودگی اور سکون کا سگنل دیتے ہیں نا، بچوں کے دماغ میں وہ ریسیپٹرز ابھی پوری طرح میچور نہیں ہوئے ہوتے۔ صحیح۔ تو جب آپ ایک بچے کو کوئی اینٹی ہسٹامائن یا سکون آور دوا دیتے ہیں تو وہ دماغ کو شٹ ڈاؤن کرنے کے بجائے اس کے سگنلز کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوائیاں جو بڑوں کو گہری نیند سلا دیتی ہیں، بچوں کو پرسکون کرنے کے بجائے مزید چڑچڑا، ہائپر اور بے چین کر دیتی ہیں۔ وہ تھکنے کے بجائے مزید وائرڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم انہیں سلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوائی ان کے دماغ میں الارم بجا رہی ہے کہ جاگتے رہو اور بھاگتے رہو۔ یہ تو واقعی خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ماہرین بشمول ڈاکٹر فوبر اس بات پر سختی سے زور دیتے ہیں کہ دوائی کبھی بھی رویے اور عادت کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اگر بچے کو کان کا انفیکشن ہے تو آپ اینٹی بائیوٹک دے کر اس انفیکشن کا علاج کریں گے، نہ کہ اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیں گے۔ ادویات کے بجائے نیند کی روٹین بنانا اور رویوں کا علاج یعنی بیہیویئرل اپروچز ہی سب سے کارگر، محفوظ اور مستقل حل ہے۔ یعنی جڑ سے مسئلے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جی، علاج کی بنیاد ہمیشہ ماحول کو پرسکون اور پیشن گوئی کے قابل یعنی پریڈکٹیبل بنانے پر ہونی چاہیے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج اتنی گہری کلینکل اور سائنسی گفتگو کی۔ اس سارے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ بچوں کی نیند کے مسائل کو کسی جادوئی گولی سے یا رات گئے کی جانے والی وقتی کوششوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ادراک بہت ضروری ہے کہ رات کو جاگنا اور رونا ہمیشہ غذائی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ صرف ایک مانوس ماحول، اپنے اس نفسیاتی تکیے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اسے سونے کے وقت دیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی جسمانی یا طبی تکلیف ہے بھی تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی دوائیوں کے شارٹ کٹ سے زیادہ رویوں میں مستقل مزاجی اور صبر درکار ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا، اور یہ معلومات دراصل کسی بھی سنبھالنے والے کے لیے ایک زبردست طاقت ہے۔ ہاں، واقعی۔ جب آپ اس کے پیچھے موجود ہاضمے اور اعصابی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو وہ احساس جرم اور بے بسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علم والدین اور نگہداشت کرنے والوں کو بااختیار بناتا ہے تاکہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ نیند کے مسائل کا سامنا کر سکیں۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اگر وہ ایک باقاعدہ روٹین بنا رہے ہیں اور رات کے دودھ کو بتدریج کم کر رہے ہیں تو وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے خود کو پرسکون رکھنے کی ایک صحت مند عادت سکھا رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت زبردست اور تسلی بخش ہے، اور یہیں سے ہماری اس سیریز کی اگلی اور حتمی گفتگو کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ جی بالکل۔ اس ڈیپ ڈائیو کے تیسرے حصے میں ہم نیند کے تال میل میں بگاڑ یعنی سلیپ ردم ڈسٹربنسز پر بات کریں گے۔ ہم اس سائنس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کس طرح دن کے اوقات کا شیڈیول، دوپہر کی نیند اور کمرے میں روشنی کی مقدار رات کی گہری اور پرسکون نیند کا مکمل تعین کرتی ہے۔ وہ حصہ بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ یقیناً، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ گہرا مطالعہ ختم کریں، ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر نیند کی عادات مکمل طور پر سیکھی ہوئی ہیں، ان کا رونا اور جاگنا دراصل ان کی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے، تو ذرا سوچئے، محبت، شفقت اور تسلی دینے کے نام پر ہم روزمرہ کی زندگی میں غیر ارادی طور پر ایسی اور کون سی لاشعوری عادات سکھا رہے ہیں جو وقتی طور پر تو ہمیں راحت دیتی ہیں، لیکن آگے چل کر مستقبل میں مستقل مشکل کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کیجیے گا۔
فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی گاڑی میکینک کے پاس لے جاتا ہے، مطلب ظاہر ہے وہ چل نہیں رہی، تبھی لے کر گیا ہے۔ بالکل، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا۔ ہاں، تو میکینک اس کا پورا انجن کھول کر دیکھتا ہے اور حیرانی سے کہتا ہے کہ بھائی ہر پرزہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی تار نہیں ٹوٹی، بیٹری بھی فل ہے، لیکن پھر بھی گاڑی چلنے سے انکاری ہے۔ یہ تو بڑی الجھن والی بات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے جب مشین کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، لیکن مطلب اس کا رابطہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے وقت سے بالکل کٹ چکا ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل یہی صورتحال ہمارے جسم کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم عموماً چیزوں کو نا بس خراب یا ٹھیک کے دو خانوں میں بانٹنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بالکل، کہ یا تو بیمار ہے یا صحت مند۔ ہاں، جب کسی بچے یا بڑے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید اندرونی مشینری میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں پرزے 100% ٹھیک ہوتے ہیں۔ مطلب میکانزم میں کوئی خامی نہیں ہوتی، بس ٹائمنگ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب ہم انسانی جسم، خاص طور پر نیند کی سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو یہ خرابی اور درستی کا تصور بہت الجھ جاتا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے نیند اور عادات کے گہرے تعلق پر بات کی تھی کہ کیسے ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی روٹین نیند کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن آج ہم اس بحث کو ایک قدم مزید آگے لے جا رہے ہیں۔ اور یہ قدم بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس بنیاد کی طرف جا رہے ہیں جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم جسم کے ماسٹر کلاک کا مطلب ایک خالصتاً سائنسی اور تجزیاتی جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ روزمرہ کے شیڈیول اور ہماری حیاتیاتی تال، جسے سائنسی زبان میں سرکیڈین ردم کہتے ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، آج کی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اکثر اوقات جس چیز کو نیند کا کوئی سنگین مسئلہ یا ڈس آرڈر سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا، ہاں، وہ دراصل کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ محض غلط وقت پر نارمل نیند ہوتی ہے، یعنی سائنسی اصطلاح میں اسے سلیپ فیز شفٹ کہا جاتا ہے۔ نیند کا دورانیہ بالکل نارمل ہوتا ہے، جسم پوری طرح آرام کر رہا ہوتا ہے، بس اس کے ہونے کا وقت ہماری روزمرہ کی معاشرتی زندگی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ واہ، اگر ہم پچھلی بحث کو اس کے ساتھ جوڑیں تو ہم نے عادات کی بات کی تھی کہ پرسکون ماحول، یہ ایک خاص روٹین نیند لانے میں کتنی مددگار ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر انسان کی یہ اندرونی گھڑی یعنی سرکیڈین ردم ہی آؤٹ ہو چکا ہو تو پھر کمرے کا اندھیرا، پرسکون ماحول یا کوئی بھی بہترین عادت کام نہیں آتی۔ بالکل بھی نہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اندرونی گھڑی دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ تو پھر بتائیے، یہ گھڑی اصل میں ہے کیا؟ سرکیڈین ردمز بنیادی طور پر ہمارے جسم کے اندر چلنے والے 24 گھنٹے کے حیاتیاتی چکر ہے۔ یہ صرف یہ طے نہیں کرتے کہ ہم کب سوئیں گے اور کب جاگیں گے، بلکہ اور بھی بہت کچھ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ جسم کے درجہ حرارت، بھوک لگنے کے اوقات، ہارمونز کے اخراج اور یہاں تک کہ ہمارے مزاج کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے بڑی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ 100%۔ مطلب مثال کے طور پر صبح جاگنے سے کچھ دیر پہلے ہمارے جسم کا درجہ حرارت قدرتی طور پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تاکہ جسم ایکٹیو ہو سکے۔ جی، اور اسی دوران کورٹیسول نامی ہارمون، جسے ہم جسم کا بلٹ ان الارم کلاک بھی کہہ سکتی ہیں، اس کی سطح بلند ہونے لگتی ہے۔ یہ ہارمون ہمیں چوکنا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب جب جسم کا درجہ حرارت اور یہ ہارمونز اپنے عروج پر ہوں تو چاہے آپ جتنا مرضی اندھیرا کر لیں، حیاتیاتی طور پر سونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جسم کا پورا سسٹم جاگنے کے موڈ میں جا چکا ہوتا ہے۔ یہیں پر حیاتیاتی سائنس کا ایک بہت حیران کن تجربہ سامنے آتا ہے۔ میں سورسز دیکھ رہا تھا اور ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں دن اور رات کا کوئی اشارہ نہ ہو، یعنی مکمل تنہائی، جہاں وقت کا کوئی اندازہ نہ ہو، بالکل، نہ سورج کی روشنی ہو، نہ کوئی گھڑی ہو اور نہ ہی باہر کی دنیا کا کوئی شور سنائی دے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ اندرونی گھڑی 24 گھنٹے کے حساب سے نہیں چلتی، یہ خود بخود 25 گھنٹے کے سائیکل پر شفٹ ہو جاتی ہے۔
یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ سائنسدان اسے فری رننگ کلاک کہتے ہیں۔ انسان کا جسم قدرتی طور پر ہر روز اپنے سائیکل کو 1 گھنٹہ آگے کھسکانے کا رجحان رکھتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے تو ہمارا جسم 25 گھنٹے پر کیوں سیٹ ہونا چاہتا ہے؟ اس کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے ایک ارتقائی اور حیاتیاتی منطق موجود ہے۔ صدیوں سے انسان کو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ دن کی روشنی کے مختلف ادوار کا سامنا رہا ہے۔ ہاں، سردیوں میں دن چھوٹے اور گرمیوں میں لمبے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس 25 گھنٹے کی لچکدار گھڑی نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ بدلتے ہوئے موسموں اور روشنی کے اوقات کے ساتھ خود کو آسانی سے ایڈجسٹ کر سکے۔ اوہ، تو یہ لچک اصل میں ہماری بقا کے لیے تھی؟ جی، اور یہی وجہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا یا اپنے دن کو لمبا کرنا ہمیں بہت آسان اور قدرتی لگتا ہے، لیکن صبح جلدی اٹھنا ایک جدوجہد محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی قدرتی گھڑی کی سوئی کو زبردستی پیچھے کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اگر اس پورے نظام کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک سمفنی آرکیسٹرا جیسا لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ مطلب جسم کے اندر مختلف آلات ہیں، جیسے ہارمونز کا اخراج، درجہ حرارت کا چڑھنا اترنا، ہاضمے کا نظام، اور دن کی روشنی، کھانے کے اوقات اور ہماری روزمرہ کی روٹین مل کر ایک کنڈکٹر کا کام کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ہاں، تو یہ کنڈکٹر روزانہ صبح ان تمام آلات کو ایک ہی دھن پر واپس لاتا ہے تاکہ سمفنی اس 25 گھنٹے کی طرف بھاگنے کے بجائے 24 گھنٹے کے حساب سے بچتی رہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی اور خوراک وہ اینکرز ہیں جو ہمیں زمینی وقت سے باندھے رکھتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں، اگر یہ کنڈکٹر غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آرکیسٹرا بکھر جائے گا، کوئی ساز ادھر بج رہا ہوگا، کوئی ادھر۔ بالکل، اور اس کی ایک بہترین مثال ایک کیس سٹڈی میں ملتی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں جیمی نامی ایک بچے کا ذکر تھا۔ جیمی کی زندگی میں سونے، جاگنے یا کھانے کا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا۔ کوئی روٹین نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ کبھی وہ دوپہر کو سو جاتا، کبھی شام کو۔ خوراک کے اوقات بھی بے ترتیب تھے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوگا کہ اس کی نیند چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بالکل یہی ہوا۔ وہ رات کو جاگتا تھا اور دن میں بے وقت سوتا تھا۔ اس کا اندرونی آرکیسٹرا بغیر کسی کنڈکٹر کے بے ہنگم شور مچا رہا تھا، کیونکہ اس کے جسم کو کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا تھا کہ کب ہارمونز ریلیز کرنے ہیں اور کب درجہ حرارت گرانا ہے۔ اسے کوئی بیرونی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ دنیا کا دن کب شروع ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیڈول مکمل طور پر بے ترتیب ہو جائے جیسا کہ اس کیس میں ہوا، تو کیا انسانی جسم میں اتنی لچک اور خود مختاری ہوتی ہے کہ وہ حالات تھوڑے بہتر ہونے پر اسے خود بخود ٹھیک کر لے؟ یعنی کیا جسم خود ہی اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا لیتا ہے؟ ہاں، میرا مطلب ہے کیا کوئی پروفیشنل مدد یا سخت شیڈولنگ چاہیے ہوتی ہے، یا یہ قدرتی طور پر وقت کے ساتھ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے؟ بدقسمتی سے جسم اسے خود بخود ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب ردمز اس طرح بکھر جاتے ہیں تو انہیں معمول پر لانے یا نارملائز کرنے کے لیے ایک سخت اور مستقل شیڈول کا نفاذ قطعی طور پر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ جی، جسم کو واضح لکیریں چاہیے ہوتی ہیں، ایک ہی وقت پر روشنی دکھانا، ایک ہی وقت پر کھانا دینا، اور سونے اور جاگنے کا وقت بھی بالکل لاک کرنا پڑتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی وہ واحد زبان ہے جسے ہماری اندرونی گھڑی سمجھتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی جب آرکیسٹرا کا کوئی کنڈکٹر ہی نہ ہو، لیکن ذرا سوچیں، اگر آرکیسٹرا بالکل ٹھیک بج رہا ہو، دھن بھی پرفیکٹ ہو، لیکن وہ مقررہ وقت سے 3 گھنٹے پہلے شروع ہو جائے، تب کیا ہوگا؟ یہ ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ جی ہاں، اب ہم اس صورتحال کی طرف آتے ہیں جہاں روٹین بہت پختہ ہے مگر وہ وقت کے بالکل غلط پہلو پر سیٹ ہو چکی ہے۔ سورسز کے مطابق ہم ارلی سلیپ فیز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں بچے صبح 4 یا 5 بجے اٹھ کر بالکل تازہ دم بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال گھر والوں کے لیے شدید تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کیس سٹڈیز میں 8 ماہ کی ایک بچی نینا کا ذکر ملتا ہے جو روزانہ شام 5:30 بجے سو کر صبح 5:30 بجے جاگ جاتی تھی۔ تو گھر والے تو شام سے ہی پریشان رہتے ہوں گے۔ ظاہر ہے، دیکھنے میں یہ ایک مسئلہ لگتا ہے، اور اکثر والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید بچے کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ گئی ہے۔
لیکن حیاتیاتی اور سائنسی زاویے سے دیکھیں تو وہ بچی تو پورے 12 گھنٹے کی بہترین گہری اور نارمل نیند لے رہی تھی۔ بالکل، اس کی نیند کی کوالٹی میں رتی برابر خرابی نہیں تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کی اندرونی گھڑی باقی دنیا کے وقت سے چند گھنٹے پیچھے چل رہی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سلیپ ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ محض ایک شفٹڈ فیز ہے۔ بالکل، بچہ تو اپنی نیند مکمل کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر چست ہوتا ہے، اصل میں انسومینیا اور تھکاوٹ کا شکار تو خود والدین ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو یہاں کسی بھی عام انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اگر بچہ جلدی اٹھ رہا ہے تو کیوں نہ اس کی دن کی نیند کم کر دی جائے، اسے دوپہر کو سونے ہی نہ دیا جائے، یا اتنا تھکا دیا جائے کہ وہ رات کو گرتے ہی سو جائے اور دیر تک سوتا رہے۔ یہ بہت عام سی اپروچ ہے۔ ہاں، تو کیا یہ طریقہ کام کرتا ہے؟ یہ سوچ بظاہر بہت منطقی لگتی ہے، لیکن سائنس اور ہماری حیاتیات اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہیں۔ محض تھکانا یا دن کی نیند زبردستی کم کرنا بالکل کام نہیں آتا۔ تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے؟ جی، یہ صورتحال کو انتہائی حد تک بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو اسے تو فوراً گہری نیند آنی چاہیے نا؟ دیکھیں، انسانی جسم بہت سمارٹ ہے اور یہ بقا یعنی سروائیول کے اصولوں پر کام کرنے والا سسٹم ہے۔ جب نیند کا قدرتی وقت گزر جاتا ہے اور جسم کو سونے نہیں دیا جاتا، یعنی بندہ اوور ٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ جی، تو دماغ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی خطرہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہم کسی ہنگامی صورتحال میں ہیں، شاید کوئی شکاری ہمارے پیچھے ہے۔ تو وہ خطرے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس لیے بقا کی خاطر جسم فوراً ایڈرینلین اور کورٹیسول جیسے تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز خارج کر دیتا ہے تاکہ ہم جاگ سکیں۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم اپنا ڈیفنس میکانزم آن کر لیتا ہے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک انتہائی تھکا ہوا بچہ پرسکون ہونے کے بجائے اچانک ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ چڑچڑا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ تو اکثر والدین نے محسوس کیا ہوگا، بچہ روتا ہے لیکن سوتا نہیں۔ ہاں، اور جب بالآخر وہ تھک کر گرتا اور سوتا ہے تو اس کے خون میں ان سٹریس ہارمونز کی وجہ سے اس کی نیند کا معیار بہت گر جاتا ہے۔ وہ بار بار جاگتا ہے اور اگلی صبح دیر تک سونے کے بجائے مزید جلدی اور زیادہ تھکن کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو پھر اس فیز شفٹ کا سائنسی اور مؤثر حل کیا ہے؟ مطلب اگر رات کو دیر سے سلانا کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی گھڑی تو صبح 5 بجے کا ہی الارم بجا رہی ہے، تو اس گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے کیسے کیا جائے؟ اس کا واحد مؤثر اور سائنسی حل یہ ہے کہ دن بھر کے تمام معمولات کو ایک پورے بلاک کی شکل میں شفٹ کیا جائے۔ پورے بلاک سے مراد یہ کہ آپ کو صرف رات کے سونے کا وقت نہیں بدلنا، بلکہ اٹھنے کا وقت، خوراک کے اوقات، دن کے نیپ کا وقت، ان سب کو روزانہ بتدریج 10 سے 15 منٹ آگے بڑھانا ہوگا۔ اچھا، مطلب بہت آہستہ آہستہ۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم قدم روشنی کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ بلیک آؤٹ پردوں والا نقطہ جو سورسز میں تھا؟ جی بالکل، کیونکہ ہماری آنکھوں کے ریٹینا کا براہ راست تعلق دماغ کے اس حصے سے ہوتا ہے جو ماسٹر کلاک کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی آنکھیں سیدھا گھڑی کو سگنل دیتی ہیں؟ ہاں، صبح کی روشنی دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ دن شروع ہو گیا ہے، اس لیے کمرے میں اندھیرا رکھنا ضروری ہے تاکہ جسم کو یہ سگنل نہ ملے کہ جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک صبر آزما عمل ہے، لیکن یہی وہ واحد طریقہ ہے جو گھڑی کو دوبارہ سیٹ کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی صبح جلدی جاگنے والوں کی بات۔ اب گفتگو کو بالکل دوسری طرف لے چلتے ہیں۔ وہ افراد، خاص طور پر نوجوان، جو اس کے بالکل الٹ رویہ دکھاتے ہیں۔ جنہیں رات کو نیند نہیں آتی؟ بالکل، یعنی وہ جو رات گئے تک سونے سے صاف انکاری ہوتے ہیں۔ ہم لیٹ سلیپ فیز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں فرد کا قدرتی بیڈ ٹائم بہت دیر سے ہوتا ہے۔ اس میں کیس سٹڈیز میں 1 سالہ بچے میتھیو اور ایک ٹین ایجر آرتھر کی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، آرتھر کا کیس تو بڑا دلچسپ تھا، جس کی روٹین اس قدر شفٹ ہو چکی تھی کہ وہ رات 3 بجے سوتا اور اگلے دن دوپہر کو جاگتا تھا۔ دیکھیں، یہاں حیاتیات کا ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ویکنگ فیز کہا جاتا ہے۔ ویکنگ فیز؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جسم پوری طرح سے جاگنے، الرٹ رہنے اور متحرک رہنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس فیز کے دوران جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور سلیپ ہارمون یعنی میلاٹونن کی سطح 0 کے قریب ہوتی ہے۔
تو اگر ایک بچے یا نوجوان کے اندرونی گھڑی رات 11 یا 12 بجے سونے کے لیے سیٹ ہے اور ہم جدید معاشرتی روایات کے دباؤ میں آ کر اسے رات 8 بجے زبردستی بستر پر لٹا دیں تو ظاہر ہے وہ سوئے گا نہیں، بالکل نہیں، وہ بس بستر پر کروٹیں بدلے گا اور ضد کرے گا۔ کیونکہ اس وقت زبردستی سلانے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو دوڑتے ہوئے ٹریک پر اچانک روک کر کہا جائے کہ بھئی ابھی سو جاؤ۔ بہت زبردست مثال ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی ویکنگ فیز میں سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے جسمانی درجہ حرارت اور ہارمونل سائیکل سے براہ راست تصادم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ شخص جذباتی یا نفسیاتی طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پر حیاتیاتی طور پر اس وقت سونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ میں نیند کا کوئی کیمیکل موجود نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم جدید معاشرے میں رہتے ہیں جہاں صبح 8 بجے اسکول یا دفتر پہنچنا لازمی ہے۔ اگر ہم آرتھر جیسے نوجوان کی بات کریں جو رات 3 بجے سو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم فطرت کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو پھر اسے زبردستی جلدی سونے پر مجبور کرنے کے بجائے اسے اس کے قدرتی فیز سے واپس نارمل روٹین پر کیسے لایا جائے گا؟ ماہرین اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عمر کے لحاظ سے 2 مختلف عملی اور سائنسی حل تجویز کرتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں۔ جی پلیز۔ چھوٹے بچوں کے لیے حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ بیڈ ٹائم کو عارضی طور پر اسی دیر کے وقت پر لے جایا جائے جہاں بچہ بغیر کسی مزاحمت کے آسانی سے سو جاتا ہے۔ اچھا، تو لڑائی ختم کرنی ہے۔ بالکل۔ فرض کریں وہ رات 11 بجے پرسکون ہو کر سوتا ہے تو اسے 11 بجے ہی سلایا جائے۔ جب جسم اس وقت پر بغیر روئے سونے کا عادی ہو جائے تو پھر ہر روز اس وقت کو بتدریج 15 منٹ پیچھے لایا جائے۔ یعنی پہلے دن 11:15، پھر 10:30 اور اس طرح کئی دنوں میں مطلوبہ وقت تک لایا جائے۔ ہاں یہ تو پہلے والے طریقے جیسا ہی ہے۔ جی، یعنی پہلے بچے کی حیاتیاتی گھڑی کے ساتھ اپنی توقعات کی مطابقت پیدا کریں تاکہ بستر پر جانے کی جنگ ختم ہو، اور پھر اس گھڑی کو آہستہ آہستہ کھینچ کر اپنے مطلوبہ وقت پر لے آئیں۔ یہ تو بہت پریکٹیکل لگتا ہے۔ لیکن بڑے بچوں یا ٹین ایجرز کے لیے جن کی گھڑی گھنٹوں آگے نکل چکی ہوتی ہے، جیسے آرتھر جو رات 3 بجے سوتا ہے، ان کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ ٹین ایجرز کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ قدر مختلف ہے۔ اسے اراؤنڈ دا کلاک شفٹنگ کہتے ہیں۔ اراؤنڈ دا کلاک؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد کریں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری حیاتیاتی گھڑی میں 24 کے بجائے 25 گھنٹے کا قدرتی رجحان ہوتا ہے، یعنی جسم ہر روز آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہاں بالکل، 25 گھنٹے والی بات۔ تو جب کسی کی گھڑی رات 3 بجے تک پہنچ چکی ہو تو اسے زبردستی پیچھے لانا، یعنی 3 بجے سے واپس رات 10 بجے پر لانا، حیاتیات کے خلاف ایک بہت مشکل جنگ ہے۔ صحیح۔ اس کے بجائے شیڈیول کو پیچھے لانا کے بجائے گھڑی کے رخ پر مزید آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اگر آرتھر کو ہر روز آگے سلایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک دن صبح 6 بجے سوئے گا، پھر اگلے دن 9 بجے، پھر دوپہر 12 بجے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ تو ایک ہفتے تک دن کے وقت سوئے گا۔ کیا اس سے اس کی باقی زندگی، اسکول یا پڑھائی مکمل طور پر درم برم نہیں ہو جائے گی؟ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ کبھی بھی عام اسکول کے دنوں میں نہیں اپنایا جاتا۔ اوہ اچھا۔ یہ طریقہ عموماً گرمیوں کی چھٹیوں یا کسی لمبے بریک کے دوران ماہرین کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ چونکہ جسم قدرتی طور پر آگے کی طرف بڑھنے میں راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے ہر روز 3 گھنٹے آگے سونا آسان ہوتا ہے بنسبت 3 گھنٹے پیچھے سونے کے۔ واہ، یہ تو کمال کی سائنسی ٹرک ہے۔ بالکل۔ یوں اسے مسلسل آگے بڑھاتے ہوئے پورے دن کا چکر لگوا کر اس کے مطلوبہ وقت یعنی رات 10 بجے تک لایا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس وقت پر پہنچ جاتا ہے تو شیڈیول کو خاص طور پر روشنی کے استعمال کو سختی سے مانیٹر کر کے وہیں لاک کر دیا جاتا ہے۔ کمال ہے۔ یعنی آپ ارتقائی بہاؤ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اسی بہاؤ پر سواری کرتے ہیں اور گھڑی کو پورا چکر دلوا کر ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ حیاتیات کا ایک زبردست استعمال ہے۔ اور اس میں کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ فرد خود اس شفٹنگ کے عمل کے دوران روشنی کے استعمال اور شیڈیول کی سختی سے پابندی کرے۔ یہ تو طے ہے۔ اور صبح کی تیز روشنی آنکھوں پر پڑنا سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری اور تکنیکی گفتگو کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے
وہ یہ کہ اپنی حیاتیاتی گھڑی سے لڑنا یا اسے محض غصے، ڈانٹ ڈپٹ یا زبردستی سے بدلنے کی کوشش کرنا ایک قطعی بے سود عمل ہے۔ بالکل۔ ہم قدرت کے بنائے ہوئے اس لاکھوں سال پرانے پیچیدہ نظام کو محض اپنی وقتی خواہش سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ درست کہا آپ نے۔ تاہم مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سائنس ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ ہم روشنی، مستقل مزاجی، خوراک کے اوقات اور منظم شیڈیول جیسے طاقتور ٹولز کا استعمال کر کے اس ماسٹر کلاک کو نہایت نرمی سے ری پروگرام ضرور کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ نیند کا نہ آنا ہمیشہ ڈسپلن یا نافرمانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالصتاً ٹائمنگ اور حیاتیات کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور یہی اس پوری ریسرچ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آج ہم نے ماسٹر کلاک کی اہمیت اور سلیپ فیز شفٹس کی ان پیچیدگیوں کو بڑی گہرائی سے سمجھا ہے۔ مائنڈ ورڈز کی اگلی قسط میں ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، یا یوں کہیے کہ ہم نیند کے پراسرار ترین اندھیروں میں اتریں گے۔ وہ سیشن تو بہت ہی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ بالکل۔ اگلے سیشن میں نیند کے سب سے خوفناک اور پریشان کن واقعات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ ہم جائزہ لیں گے نیند میں چلنے، سلیپ ٹیررز اور بستر گیلا کرنے جیسے رجحانات کا۔ اور ان سب میں جو سب سے حیرت انگیز اور پراسرار بات ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام واقعات خواب دیکھنے کے دوران پیش نہیں آتے۔ جی، یہ گہری نیند یعنی سٹیج 4 کے دوران پیش آتے ہیں، اور وہ سیشن یقینی طور پر معلومات سے بھرپور ہوگا، کیونکہ سٹیج 4 کی گہری نیند، جسے ہم ڈیلٹا سلیپ بھی کہتے ہیں، وہ انسانی دماغ کی ان تہوں کو کھولتی ہیں جو جاگتے ہوئے مکمل طور پر چھپی رہتی ہیں۔ بے شک، اور چلتے چلتے ایک چپتی ہوئی اور اشتعال انگیز سوچ جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جمعے اور ہفتے کی رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر ویکینڈ کی دوپہر تک سوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ویکینڈ پر یہ عام روٹین ہر پیر کی صبح ہمارے اندر ایک خود ساختہ اور مصنوعی جیٹ لیگ پیدا کرنے کے مترادف نہیں؟ جسے سوشل جیٹ لیگ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم 2 دن کے لیے اپنی گھڑی کو آگے کر کے اور پیر کی صبح ایسے زبردستی پیچھا کھینچ کر خود ہی اپنے سرکیڈین ردھم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنے ہفتے کے آغاز کو جان بوجھ کر مشکل اور تھکا دینے والا نہیں بنا رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ رات کے 2 بجے ہیں، پورا گھر گہری نیند میں ہے، اور اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ یعنی ایک بچہ بستر پر بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہیں، چہرے پر شدید خوف طاری ہے، اور وہ پسینے میں شرابور ہے اور بے تحاشا ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ بالکل، اور والدین کے لیے یہ منظر بہت دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، میری اگر اپنی بات کی جائے تو ایک فطری رد عمل یہی ہوگا کہ میں فوراً اس بچے کو سینے سے لگا لوں، اسے جگا کر یقین دلاؤں کہ میں پاس ہی ہوں، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہر والدین کی پہلی جبلت یہی ہوتی ہے، لیکن سائنس کچھ اور کہتی ہے، رائٹ؟ جی بالکل، سائنس کہتی ہے کہ اس وقت بچے کو گلے لگانا یا جگانے کی کوشش کرنا شاید سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ارے واہ! اور یہ آخری حصہ بہت سے حل طلب مسائل کا جواب دے گا۔ بالکل۔ آج ہم ڈاکٹر رچرڈ فربر کی کتاب کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے نیند کے مختلف مراحل، نیند کی عادات اور حیاتیاتی گھڑی یعنی سرکیڈین ردمز پر بات کی تھی۔ صحیح۔ اور آج کا مقصد ان تمام معلومات کو یکجا کرنا ہے۔ جی، تاکہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں جو رات کی تاریکی میں کسی بھی خاندان کا سکون تباہ کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سلیپ ٹیررز، نیند میں چلنا، بستر گیلا کرنا اور خراٹوں جیسی علامات۔ بالکل، اور دیکھیں، مقصد صرف ان مسائل کو گننا نہیں ہے، بلکہ اس سائنسی اور اعصابی میکانزم کو سمجھنا ہے جو ان کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب تک ہم وجہ نہیں سمجھیں گے ہم ہلکے سے نکالیں گے۔ ہاں، اور جب ہم ان پیچیدہ مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ محض کسی رویے کی خرابی کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ بچے کی ضد یا شرارت نہیں ہے؟ دماغ کی وہ کیمسٹری اور نیند کا وہ پیچیدہ ڈھانچہ ہے جو بسا اوقات، میرا مطلب ہے، وہ ہمارے طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ اچھا۔ ڈاکٹر فربر نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ جب والدین ان واقعات کی سائنسی وجوہات کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی بے بسی کا احساس بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات واقعی تسلی بخش ہے۔ میں یہاں ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔
جب میں نے کتاب کے اس حصے کا مطالعہ کیا جہاں ڈراؤنے خوابوں اور سلیپ ٹیررز کا ذکر ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں زندگی بھر ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتا رہا ہوں۔ یہ بہت عام غلط فہمی ہے، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ ہاں نا، مجھے لگتا تھا کہ سلیپ ٹیرر بس ایک بہت ہی برے ڈراؤنے خواب کا نام ہے، لیکن ڈاکٹر فربر نے ان دونوں کے درمیان جو حیاتیاتی فرق بیان کیا ہے وہ میرے لیے واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ بالکل، اور یہ فرق پیشہ ورانہ سطح پر اور علاج کے نقطہ نظر سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ چلیں پھر اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، یہ فرق ہے کیا دراصل؟ دیکھیں، عام طور پر جسے ہم ڈراؤنا خواب یا نائٹ میئر کہتے ہیں وہ ریم نیند کے دوران پیش آتا ہے۔ ریم نیند یعنی وہ مرحلہ جہاں آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں؟ جی بالکل، ریم یعنی ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس دوران دماغ انتہائی متحرک ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم باقاعدہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن قدرت نے اس مرحلے میں ہمارے جسم کو ایک طرح کے عارضی فالج میں رکھا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے خوابوں پر عملی طور پر رد عمل ظاہر نہ کر سکیں۔ اچھا، اس چیز کو میں نے اپنے نوٹس میں ایک تمثیل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ذرا بتائیے گا کہ کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ ہاں ہاں بالکل بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈراؤنے خواب کے دوران کوئی انسان کرسی سے بندھا ہوا ہو اور سامنے اسکرین پر کوئی انتہائی خوفناک فلم چل رہی ہو۔ ارے واہ، یہ بہت اچھی تمثیل ہے۔ ہے نا؟ یعنی دماغ پوری طرح متحرک ہے، وہ سارے بھیانک مناظر دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن چونکہ جسم مفلوج اور ساکت ہے اس لیے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بالکل درست۔ اور اس کے برعکس سلیپ ٹیررز کا معاملہ بالکل الٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر سلیپ ٹیررز کس مرحلے میں ہوتے ہیں؟ سلیپ ٹیررز دراصل نیند کے چوتھے مرحلے میں پیش آتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے ہم گہری اور بغیر خوابوں والی نان ریم نیند کہتے ہیں۔ یعنی یہاں کوئی خواب نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت دماغ کا وہ حصہ جو خواب بنتا ہے یا شعوری طور پر چیزوں کو محسوس کرتا ہے وہ مکمل طور پر سویا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جسم کے پٹھے؟ جی، جسم کے پٹھے مفلوج نہیں ہوتے، وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو اگر اسی تمثیل کو آگے بڑھایا جائے تو سلیپ ٹیرر ایک ایسے اندھیرے گھر میں چلنے کے مترادف ہے جہاں ٹی وی مکمل طور پر بند ہے۔ بالکل بالکل، دماغ کی اسکرین پر کوئی خواب یا منظر نہیں چل رہا، لیکن جسم حرکت کر رہا ہے۔ اور اور بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ یہ والدین کے لیے اس لیے بھی دہلا دینے والا ہوتا ہے کیونکہ بچے کی آنکھیں اکثر کھلی ہوتی ہیں۔ جی، اور وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہا ہے اور کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو اگر آنکھیں کھلی ہیں تو وہ والدین کو دیکھ کیوں نہیں پا رہا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بصارت کا وہ حصہ جو دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اوہ، تو وہ اندھا ہوتا ہے اس وقت شعوری لحاظ سے؟ ایک طرح سے ہاں، اور اس کا سب سے ٹھوس حیاتیاتی ثبوت یہ ہے کہ اگلی صبح جب بچہ بیدار ہوتا ہے تو اسے رات کے اس طوفان کا ایک ذرہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ واقعی؟ اگلی صبح اس سے کچھ یاد نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ بالکل حشاش بشاش اور تر و تازہ اٹھتا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی خوفناک منظر، کوئی افرید یا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جبکہ والدین اس سارے منظر کو شعوری حالت میں دیکھنے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، والدین کے لیے یہ ایک صدمہ ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی بچہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھتا ہے تو وہ ریم نیند سے جاگا ہے، جی، تو اس صورت میں وہ واضح طور پر بتا سکتا ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا اور اسے اس وقت تسلی کی، پانی کی یا گلے لگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں تسلی دینا کام آتا ہے۔ لیکن اگر سلیپ ٹیرر کوئی خواب نہیں ہے اور دماغ کوئی منظر نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ خوفناک چیخیں اور یہ جسمانی ردعمل کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا میکانزم ہے؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر فربر کے پیش کردہ ایک بہت ہی دلچسپ نظریے میں چھپا ہے۔ اسے رویوں کا دائرہ کار یا اسپیکٹرم آف بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ اسپیکٹرم آف بیہیویئر؟ جی تو یہ ایک پوری رینج ہے؟ جی، ہمیں نیند کو ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ مختلف مراحل کے درمیان ایک سفر ہے۔ صحیح۔ جب ہم یا بچے گہری نیند کے چوتھے مرحلے سے
ہلکی نیند یا بیداری کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات دماغ کے مختلف حصے ایک ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ اچھا، تو کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ جاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا حصہ ضد کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے ابھی مزید گہری نیند میں رہنا ہے؟ آپ نے بالکل درست سمجھا، اسے بالکل اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت کو طبی زبان میں نامکمل بیداری یا کنفیوژنل ارائزل کہتے ہیں۔ کنفیوژنل ارائزل؟ تو دماغ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اور اس نامکمل بیداری کے دوران کئی طرح کے رویے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ سب ایک ہی اسپیکٹرم کا حصہ ہیں۔ یعنی ان کی شدت مختلف ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس دائرے کے ایک سرے پر بہت ہی ہلکی نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے بچے کا نیند میں خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ جانا، کچھ بڑبڑانا، تکیے کو درست کرنا اور واپس لیٹ جانا۔ یہ تو کافی نارمل لگتا ہے، ہم نے اکثر بچوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہ خرابی تھوڑی مزید شدت اختیار کر لے تو پھر رویے پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں نیند میں چلنا بھی شامل ہے؟ بالکل، اگر بچہ اٹھ کر بیٹھنے کے بجائے چلنا شروع کر دے تو یہ نیند میں چلنا یا سلیپ واکنگ بن جاتا ہے۔ اچھا، اور اس میں بستر گیلا کرنے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اگر دماغ کا وہ حصہ جو مثانے کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس نامکمل بیداری میں صحیح سگنل نہ دے پائے تو بستر گیلا کرنے کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جسے یورینیریس کہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ سب ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہیں؟ جی، اور جب یہ نامکمل بیداری اپنی انتہائی شدت پر پہنچتی ہے تو جسم کا فائٹ اور فلائٹ سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ اوہ، وہ ایمرجنسی والا سسٹم؟ جی، اور یہیں پر مکمل سلیپ ٹیررز جنم لیتے ہیں، جہاں چیخنا، پسینہ آنا اور دل کی دھڑکن کا بے قابو ہونا شامل ہے۔ یہ سب جان کر ذہن میں کتاب میں موجود ایک کیس سٹڈی گھوم رہی ہے جس نے واقعی میرے ذہن میں کئی گتھیاں سلجھا دی۔ آپ کرسٹوفر کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹر فربر صفحہ 104 پر کرسٹوفر نامی ایک 8 سالہ بچے کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف نیند میں چلتا تھا بلکہ بعض اوقات چلتے چلتے کچرے کے ڈبے میں پیشاب کر دیتا تھا۔ ہاں، یہ کیس بہت دلچسپ ہے۔ بظاہر یہ ایک انتہائی عجیب اور پریشان کن حرکت لگتی ہے، لیکن جب اس کے پس منظر کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی اور گھر کا ماحول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ بالکل، کرسٹوفر کا کیس اس بات کی ایک شاندار اور واضح مثال ہے کہ کیسے نفسیاتی دباؤ اور جسمانی پہلو آپس میں ایک پیچیدہ جال بناتے ہیں۔ تو اس تناؤ کا رات کی نیند سے کیا تعلق تھا؟ دیکھیں، دن کے وقت جب کوئی بچہ کسی جذباتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اور جب یہ بچہ رات کو سوتا ہے اور گہری نیند کے چوتھے مرحلے سے گزرتا ہے تو وہ دن بھر کا دباؤ اس کے اعصابی نظام کو پرسکون نہیں ہونے دیتا۔ یعنی وہ نفسیاتی دباؤ اس کی اس نامکمل بیداری کا محرک بن رہا تھا؟ بالکل۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کرسٹوفر کچرے کے ڈبے میں جا کر پیشاب کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا کہ پیشاب کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جسم حرکت کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ شعور سویا ہوا تھا اس لیے اس کے پاس جگہ کا تعین کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے اس کا دماغ واش روم اور کچرے کے ڈبے میں فرق کرنے سے قاصر تھا۔ آپ نے اس کا بہت اہم سائنسی تجزیہ پیش کیا ہے، اور اسی لیے جب کرسٹوفر اور اس کی والدہ نے تھراپی شروع کی، ہاں، انہوں نے اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کیا اور بچے کے ذہن سے وہ بوجھ اترا تو اس کے اعصابی نظام نے رات کو پرسکون ہونا شروع کر دیا۔ تو کیا اس کی سلیپ واکنگ ختم ہو گئی؟ جی بالکل، اس کے نیند میں چلنے اور کچرے کے ڈبے کو واش روم سمجھنے کے واقعات خود بخود ختم ہونے لگے۔ واہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات رات کی ان خوفناک علامات کا علاج دراصل دن کی روشنی میں چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، ہم صرف رات کو سنبھال کر مسئلہ حل نہیں کر سکتے، ہمیں دن کے وقت بچے کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ صحیح، لیکن یہ بات ہمیں واپس اسی الجھن کی طرف لے جاتی ہے جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ انہیں جگانا چاہیے یا نہیں۔ جی، اگر ایک بچہ خوف کے مارے چیخ رہا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو والدین کی پہلی جبلت اسے گلے لگا کر جگانے کی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ غلط کیوں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کی سائنسی وجہ بہت دلچسپ ہے۔
دیکھیے، جب بچہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا وہ دماغی حصہ بند ہوتا ہے جو رشتوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی وہ اس وقت اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان رہا؟ بالکل نہیں، وہ محبت کو محسوس نہیں کر سکتا یا منطق نہیں سمجھتا، وہ محض ایک جبلت کے تحت عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس دوران اگر ہم اسے چھوئیں تو کیا ہوگا؟ اگر ایسے وقت میں کوئی اسے زبردستی پکڑنے کی کوشش کرے، اسے جھنجھوڑے یا گلے لگائے تو وہ نیم خوابیدہ دماغ اس لمس کو محبت نہیں بلکہ ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ گویا اس کے لاشعور کو لگتا ہے کہ کوئی شکاری اس پر حملہ آور ہو گیا ہے؟ بالکل اسی طرح۔ ارے باپ رے، یہ تو صورتحال کو مزید بگاڑ دے گا۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ بچے کی مزاحمت، اس کی چیخیں اور اس کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو جو واقعہ شاید جلدی ختم ہو جاتا وہ لمبا ہو جاتا ہے؟ بالکل، جو سلیپ کلر شاید 3 یا 4 منٹ میں خود بخود تھم کر بچے کو واپس گہری نیند میں لے جاتا، وہ والدین کی زبردستی کی مداخلت کے باعث 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی اذیت ناک کشمکش میں بدل سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک واضح لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ والدین محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو کھڑے نہیں رہ سکتے نا؟ نہیں، انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا۔ ڈاکٹر فربر کی سب سے پہلی ہدایت حفاظت کے حوالے سے ہے۔ حفاظت یعنی ان کی جسمانی حفاظت؟ جی، جب شعور کام نہ کر رہا ہو اور جسم حرکت میں ہو تو چوٹ لگنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں کھڑکیوں اور بیرونی دروازوں پر لاک ہونا ضروری ہے جو بچے کی پہنچ سے دور ہوں۔ صحیح۔ اور سیڑھیوں کے حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں تھیں شاید؟ بالکل، سیڑھیوں کے اوپر گیٹ لگا ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کمرے میں چل رہا ہے تو والدین کو چاہیے کہ بغیر کچھ بولے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کے بستر کی طرف موڑ دے۔ بغیر کچھ بولے یعنی اسے آواز بھی نہیں دینی؟ جی، خاموشی سے۔ زیادہ تر بچے اس ہلکی سی رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں اور جاگے بغیر واپس سو جاتے ہیں۔ یہ تو رویے کی بات ہو گئی، لیکن کتاب میں کچھ سنگین طبی علامات یا میڈیکل وارننگز کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم حصہ ہے۔ مجھے تانیہ نامی ایک 18 ماہ کی بچی کا کیس یاد آ رہا ہے۔ اس کی مثال بہت انوکھی تھی۔ اس کے والدین نے اسے سلانے کے لیے ہر طریقہ آزما لیا تھا۔ جی، انہوں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا تھا۔ اس کی نیند کی عادات بدلنے کی کوشش کی، اسے تھکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی رات بھر روتی رہتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا تھا۔ تانیہ کا کیس انتباہ ہے کہ ہر رات کا رونا محض کوئی عادت یا خوف نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر فربر نے اس کا طبی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے کان کے درمیانی حصے میں شدید انفیکشن تھا۔ کان کا انفیکشن؟ تو اس کا نیند سے کیا تعلق؟ تعلق یہ تھا کہ وہاں مائع یا فلوئڈ جمع ہو چکا تھا۔ دن کے وقت جب بچی بیٹھی ہوتی تھی یا کھیل رہی ہوتی تھی تو کشش شکل کی وجہ سے وہ مائع نیچے رہتا تھا اور اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، لیکن رات کو لیٹنے سے؟ جی، جیسے ہی اسے رات کو سیدھا لٹایا جاتا تھا تو وہ مائع کان کے پردے پر شدید دباؤ ڈالتا تھا جس سے اسے ناقابل برداشت درد ہوتا تھا۔ اوفو، یہ کتنا تکلیف دہ پہلو ہے۔ والدین سمجھ رہے تھے کہ شاید بچی ضد کر رہی ہے یا اسے سونا نہیں آتا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک شدید جسمانی درد کا شکار تھی۔ بالکل، اور جیسے ہی اس کے کان کا علاج ہوا اس کا سارا مسئلہ دنوں میں حل ہو گیا۔ اسی طرح کتاب میں خراٹے لینے اور سوتے ہوئے سانس رکنے جیسی علامات کو بھی ایک خطرے کی گھنٹی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ایک میڈیکل وارننگ ہے۔ جی ہاں، رات کو بہت اونچی آواز میں خراٹے لینا یا سانس میں رکاوٹ محسوس ہونا سلیپ ایپنیا کی واضح نشاندہی ہو سکتی ہے۔ سلیپ ایپنیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے جہاں گلے کے پٹھے اس حد تک ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ سانس کی نالی جزوی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ تو یعنی دماغ کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی؟ بالکل، اور دماغ کو جب آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ گھبرا کر جسم کو ایک جھٹکا دیتا ہے تاکہ سانس بحال ہو سکے۔ اوہ، تو وہ جھٹکے بچے کی نیند خراب کرتے ہیں؟ جی، یہ جھٹکے بچے کو گہری نیند میں جانے ہی نہیں دیتے اور وہ بظاہر سوتے ہوئے بھی شدید تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ تھکاوٹ کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ کتاب میں تھکاوٹ یا نیند کی کمی کو ان تمام مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ لیکن عام فہم بات تو یہ ہے،
ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اگر بچہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوگا تو وہ رات کو بہت سکون اور گہرائی سے سوئے گا، ہے نا؟ یا معاملہ الٹ نظر آتا ہے۔ تھکاوٹ ان سلیپ ٹیررز کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی سائنسی توجیہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ دن میں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں سوتا تو اس کا دماغ ایک طرح کے نیند کے قرض میں چلا جاتا ہے۔ نیند کا قرض، سلیپ ڈیٹ؟ جی، اگلی رات جب وہ سوتا ہے تو دماغ اس قرض کو اتارنے کے لیے معمول سے کہیں زیادہ گہری نیند یا چوتھے مرحلے میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ اور جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ سلیپ ٹیررز اور نیند میں چلنا اسی چوتھے مرحلے کی نامکمل بیداری کا نتیجہ ہیں۔ تو جتنا زیادہ چوتھا مرحلہ ہوگا اتنی زیادہ مسائل ہوں گے۔ بالکل، جب گہری نیند کی مقدار ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں سے نکلنا دماغ کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو پوری ایک چین ری ایکشن بن گئی۔ ایک اور چیز جس نے مجھے بے حد حیران کیا وہ دواؤں کا استعمال تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید نیند کی گولیاں ان مسائل کا ایک آسان اور فوری حل ہوں گی۔ بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اگر بچہ نہیں سو رہا تو اسے کوئی ہلکی سی دوا دے دی جائے، لیکن کتاب میں ٹیرنس نامی ایک بچے کا ذکر ہے جسے ڈایازپام دی گئی تھی اور اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا تھا۔ یہ ادویات کے حوالے سے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ڈائزپام جیسی دوائیں دماغ کے ان حصوں کو دبا دیتی ہیں جو قدرتی نیند لانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو پھر بچے کو نیند کیسے آتی ہے ان دواؤں سے؟ دراصل جب بچوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تو ان کا اعصابی نظام بعض اوقات ایک متضاد رد عمل یا پیراڈاکسیکل ری ایکشن ظاہر کرتا ہے۔ بجائے پرسکون ہونے کے بچہ زیادہ چڑچڑا، غصے والا اور ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی الٹا اثر ہے۔ جی، یہ دوائیں نیند کے قدرتی حیاتیاتی ڈھانچے کو تباہ کر دیتی ہیں، اور جب ان کا اثر ختم ہوتا ہے تو دماغ ایک جھٹکے سے واپس اپنی پرانی حالت میں آتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ سلیپ ٹیررز واپس آ جاتے ہیں۔ واپس ہی نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو کر سامنے آتے ہیں۔ یہ تو وہ سارے مسائل ہو گئے جن میں بچہ خود تو بے خبر ہوتا ہے اور ہم نے ان کے پس منظر اور علاج کو سمجھ لیا، لیکن اب ذرا تصویر کا رخ بدلتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ان مسائل کا کیا جہاں بچہ پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے جب ایک بچہ رات کے اندھیرے میں ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ الماری میں یا بستر کے نیچے کوئی عفریت یا مونسٹر چھپا بیٹھا ہے، تو وہاں کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ ظاہر ہے یہ خوف تو بچے کو پوری طرح یاد رہتے ہیں اور وہ باقاعدہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک صورتحال ہوتی ہے جس کا سامنا تقریباً ہر گھر میں کرنا پڑتا ہے۔ بچے کا تخیل بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اندھیرا اور وہ عفریت بالکل اتنے ہی حقیقی ہوتے ہیں جتنا کہ دن کا اجالا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر والدین محض بچے کی تسلی کے لیے خود بھی الماری کھول کر یا بستر کے نیچے جھانک کر دکھاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ جی، اور کہتے ہیں دیکھو یہاں کوئی عفریت نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت پیار بھرا انداز لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر فربر کہتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی جال ہے جس میں والدین پھنس جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط کیوں ہے؟ یہ رویہ غلط اس لیے ہے کیونکہ جب کوئی بالغ انسان جسے بچہ اپنا محافظ سمجھتا ہے وہ الماری میں عفریت ڈھونڈنے لگتا ہے تو وہ دراصل بچے کے لاشعور کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ عفریت کا وجود واقعی ممکن ہے۔ او مائی گاڈ، یعنی ہم خود ان کے خوف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بالکل، بچہ سوچتا ہے کہ اگر میرے والد یا والدہ اسے تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ تو موجود ہے، بس اتفاق سے اس وقت وہ عفریت وہاں نہیں ہے۔ اس سے تو بچے کا خوف کم ہونے کے بجائے پختہ ہو جاتا ہے۔ جی، بالکل پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے کیا لاہے عمل اختیار کیا جانا چاہیے؟ والدین کیا کریں؟ بچے کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اس کا خوف غیر حقیقی ہے؟ اون کریں، لیکن یہ واضح الفاظ میں بتائیں کہ دنیا میں عفریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی سیدھے الفاظ میں سچ بتائیں۔ جی، اسے یقین دلائیں کہ یہ صرف اس کے دماغ کا ایک خیال تھا۔ اور یہاں ایک بہت اہم اصول ہے جسے فربر میتھڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ فربر میتھڈ صرف بچوں کو رونے کے لیے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، بدقسمتی سے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصول محض دروازہ بند کر کے بچے کو رونے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مند حدود یا باؤنڈریز قائم کرنے کا طریقہ ہے تاکہ خاندانی ہم آہنگی برقرار رہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات کے 3 بجے جب ایک بچہ خوف سے رو رہا ہو
تو سب سے پرکشش اور آسان راستہ یہی لگتا ہے کہ اسے اٹھا کر اپنے بستر پر سلا لیا جائے، ہاں، وہ شارٹ کٹ لگتا ہے نا؟ بچہ فوراً چپ ہو جاتا ہے اور سب سکون سے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے جائزے میں ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ ایک رات کی یہ بختی نرمی آگے چل کر کتنا بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ ٹیمی نامی بچی کی مثال اس کی واضح دلیل ہے، جو صفحہ 50 پر دی گئی تھی۔ جی، ٹیمی کا کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ غلط نیند کی عادات یا سلیپ ایسوسیشنز کتنی تیزی سے بنتی ہیں۔ جب ٹیمی ڈر کر روتی تھی تو اس کے والدین تھک ہار کر اسے اپنے پاس سلا لیتے تھے۔ تو اس سے ٹیمی کی ذہن میں کیا تاثر گیا؟ ٹیمی کے معصوم ذہن نے اسے یوں سمجھا کہ واقعی اس کے کمرے میں کوئی بہت بڑا خطرہ ہے، تبھی تو اس کے والدین اسے وہاں اکیلے نہیں سونے دے رہے اور اسے اپنے پاس محفوظ جگہ پر بلا لیا ہے۔ تو اس کا خوف تو مزید بڑھ گیا ہوگا۔ جی، اس کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ اسے واپس اپنے کمرے میں سونے کے قابل بنانے کے لیے طویل تھراپی اور والدین کی زبردست مستقل مزاجی کی ضرورت پڑی۔ اس مستقل مزاجی کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا انہوں نے اچانک اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، یہ ایک بتدریج عمل کرا۔ پہلے والدین نے ٹیمی کے کمرے میں فرش پر سونا شروع کیا تاکہ اسے یقین آئے کہ کمرہ محفوظ ہے۔ اچھا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا فاصلہ بڑھایا۔ وہ دروازے کے قریب گئے، پھر دروازے کے باہر، اور بالآخر ٹیمی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلے اپنے بستر پر محفوظ ہے۔ یہ تو کافی صبرآزما کام لگتا ہے۔ جی، لیکن فربر میتھڈ دراصل بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ والدین محبت کرنے والے اور محافظ ہیں، لیکن سونا کا عمل اسے خود انجام دینا ہے۔ یہ خود مختاری اس کی جذباتی نشوونما کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ اچھا کھانا اور صاف پانی۔ کیا بات ہے! تو آج کے اس 4 حصوں پر مشتمل طویل سفر کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیند کے مسائل کا حل کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک گہرا اور صابرانہ عمل ہے جس میں ہمیں بچے کی حیاتیاتی گھڑی، اس کے دماغی اعصاب اور اس کے جذباتی تقاضوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہر رونا ضد نہیں ہوتا، ہر بے چینی محض عادت نہیں ہوتی۔ ہاں، اور بعض اوقات رات کی ان پراسرار حرکات کے پیچھے گہری سائنسی وجوہات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک باخبر انسان ہونے کے ناطے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی علامات کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ علم ہی وہ واحد ہتھیار ہے نا، جو اس گھبراہٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ بالکل، علم ہی اس گھبراہٹ اور بے بسی کو ختم کر سکتا ہے جو رات کی تاریکی میں ہم پر طاری ہوتی ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ کب ہمیں مداخلت کرنی ہے، کب خاموشی سے رہنمائی کرنی ہے اور کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، تو وہ راتیں جو کبھی خوف کا باعث ہوتی تھیں وہ پرسکون اور ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو سمیٹا ہے۔ ہم مائنڈ ورس کی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس انتہائی اہم سیریز میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں بھی ان سب کی شکر گزار ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والی بصیرتیں نہ صرف اس بات کو سمجھنے میں مدد دیں گی کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، بلکہ ان کی بدولت کئی گھروں میں وہ پرسکون نیند بھی واپس آئے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ آمین۔ اور جانے سے پہلے ایک خیال جو مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہا ہے وہ میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم والدین کی حیثیت سے دن کے اجالے میں اپنے بچوں کے جاگتے ہوئے اوقات کو سنوارنے، انہیں سکھانے اور ان کے ہر رویے کو کنٹرول کرنے میں اپنی کتنی توانائی صرف کرتے ہیں؟ بالکل، ہم ان کی پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، شاید ان کی نیند کے وہ تاریک گھنٹے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے جہاں ہمارا سکھایا ہوا شعور سو جاتا ہے، ان کا اپنا خالص لاشعور جاگ اٹھتا ہے، ہاں، وہ گھنٹے دراصل ان کی جذباتی اور جسمانی نشوونما کا سب سے سچا اور بے باک عکس ہوتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اگلی بار جب اندھیرے میں کوئی بچہ پریشان ہو تو خود سے پوچھیں کہ اس کا معصوم دماغ اس گہری خاموشی اور تنہائی میں کن نئی دنیاؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اپنے بچوں کی نیند کو سمجھیں، انہیں سمجھیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ مائنڈ ورس پر پھر ملاقات ہوگی۔